السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ وہی ہوا جس کا دھڑکا تھا، جس کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا، جس کی جانب ہم گزشتہ ویلاگز میں نشاندہی کرتے چلے آ رہے تھے ڈھکے چھپے، لیکن آج کھل کھلا کر کے بات کرنے کا موسم آ چکا ہے۔ طبل جنگ انفارچونیٹلی بج چکا ہے اور یہ جنگ ہونے والی ہے ریاست پاکستان کے اداروں یعنی اسٹیبلشمنٹ براہ راست، بالواسطہ طور پر حکومت بھی اس جنگ کا ایندھن بنے گی اور یہ معرکہ بپا ہوگا پی ٹی آئی والوں کے ساتھ، پی ٹی آئی قیادت کے ساتھ، پی ٹی آئی رہنماؤں کے ساتھ، پی ٹی آئی کارکنان کے ساتھ۔ اور یہ حشر جو اسلام آباد میں بپا ہونے جا رہا ہے وہ محض ایک اعلان کی وجہ سے ہے۔ شنگھائی تنظیم کا جو اجلاس، جس کی بہت خبریں تھیں، جس کے بارے میں سیکیورٹی کے انتظامات بھی دیکھنے میں آ رہے تھے، جس کے بارے میں بہت حکومت جو ہے وہ اپنے کنسرنز کو لے کر کے آگے چل رہی تھی، کیونکہ عمران خان نے اس ایک اجلاس کی مناسبت سے پچھلے دنوں جتنی حرکات کی ہیں، اس کے بعد عمران خان کو تو شٹ اپ کال دے کر کے ان کو تو اپنے دڑبے میں بند کر دیا گیا تھا، لیکن عمران خان والے حسب دستور وہ باز نہیں آئے ہیں۔ اور عین اس روز کے جب اسلام آباد میں چھٹی دے دی گئی ہے، جب اسلام آباد پورا کرفیو زدہ ہوگا، جب اسلام آباد میں ایک انتہائی اہم ایکٹیویٹی شنگھائی تنظیم کے اجلاس کی منعقد ہو رہی ہوگی، جب دنیا بھر کے مختلف ڈیلیگیشنز، ہیڈ آف دی اسٹیٹس اسلام آباد میں موجود ہوں گے، عین اس دن پی ٹی آئی نے یہود اور ہنود کے اپنے بیرونی ایجنڈے پر عمل درآمد کے لیے اسلام آباد کے ڈی چوک پر احتجاج کی کال دے دی گئی ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ جسے حیرت ہو رہی ہو، مجھے اس پر حیرت ہو رہی ہے۔ مجھے پی ٹی آئی سے کسی قسم کے خیر کی توقع نہ اس وقت تھی اور نہ اب ہے، لیکن رسم ہے اس لیے بات پوری کرتا چلوں۔ پی ٹی آئی نے کئی مرتبہ آئی بال ٹو آئی بال آئی پاکستانی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی، پاکستان کے مختلف اداروں کی، حکومت کی۔ خیر حکومت کی حیثیت تو اس میں خاک بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ بات کرنا چاہیں تو حکومت کی رٹ کو بھی کئی مرتبہ للکارا گیا۔ پی ٹی آئی نے 15 اکتوبر کو اسلام آباد میں ڈی چوک میں اپنے احتجاج کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ مینڈیٹ چور حکمران ظلم اور سفاکیت ترک کرنے پر آمادہ نظر نہیں آ رہے، اور اس لیے ہم پاکستان کی بین الاقوامی سبکی اور ہزیمت کا سامان بننے کے لیے اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ڈی چوک کا رخ کر رہے ہیں۔ پولیٹیکل کمیٹی جس نے یہ فیصلہ کیا، اس ایک کمیٹی کے اجلاس میں علی امین ڈنڈا پور نے شرکت نہیں کی، کیونکہ پچھلی مرتبہ جتنا لمبا ڈنڈا سیر کر کے آیا تھا اس کے بعد وہ مزید متحمل نہیں ہو سکتے تھے کسی ایڈونچر کے، اس لیے انہوں نے کٹ لینے میں عافیت جانی۔ اسے خبر کے مطابق سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم، اس کو میں پیار سے لوٹا بھی کہتا ہوں، شیخ وقاص اکرم لوٹے نے کہا ہے کہ 15 اکتوبر کو اسلام آباد کے ڈی چوک میں بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔ یہ بالکل اسی طرح کا احتجاج ہوگا جس طرح پچھلی مرتبہ ہوا تھا۔ شیخ وقاص اکرم جو ہے وہ اپنے کسی کھیت میں بیٹھ کر کے شراب کی بوتل اور کسی آنٹی کے ساتھ عیاشیاں کر رہا ہوگا اور ویڈیو بیان جاری کرے گا اور کہے گا بڑے چلو چلے چلو، اور یہ جتنے الو کے پٹے، یہ یوتھی ہے جن کو میں چوتھیے بھی کہتا ہوں، یہ اس کی کال پر لبیک کہہ کے دارالخلافے پر چڑھائی کریں گے، اور اس کے بعد کیا ہوگا میں اس پر بھی آ رہا ہوں، ذرا توقف۔ پولیٹیکل کمیٹی کا کہنا ہے کہ چیئرمین عمران خان کو بطور خاص بربریت کے نئے سلسلے کا جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس کے خلاف احتجاج کے لیے ہم ڈی چوک آ رہے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ کتنی زبردست قسم کا چیلنج لیتے ہوئے اسلام آباد کا رخ کرنے کا اپنا انہوں نے اعلان فرمایا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ ریاست، یہ اسلام آباد پولیس جس نے ابھی اپنے اس جوان کا لاشا اٹھایا تھا، ابھی تک اس کے قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی ہے۔ دوسرا، ابھی چند دنوں پہلے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے اسلام آباد پولیس کی کارکردگی کی تعریف کرتے ہوئے
وہ کارکردگی جو اس نے غاصب جتھے یوتھیوں کی بریگیڈ کو لگام ڈالنے کے لیے کاوشیں کیں، اس کے اعتراف میں اسلام آباد پولیس کو انہوں نے انکریمنٹ دینے کا اعلان بھی فرمایا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اسلام آباد پولیس کے ساتھ اس مرتبہ دھما چوکڑی کر پائیں گے؟ آزمائش شرط ہے حضور، آزمائش شرط ہے۔ حکومت نے، چونکہ رسم ہے اس لیے حکومت نے بھی اس پر کچھ نہ کچھ تو کہنا ہی تھا۔ رانا ثناء اللہ، عطا تارڑ اور خواجہ آصف، انہوں نے جو کہا ہے میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، حالانکہ ان کے بیان کی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ عدم استحکام پیدا کرنے کی کڑی ہے، ملک کو یرغمال نہیں بننے دیں گے، فلانا فلانا فلانا۔ ایک یوتھیا ایسا ہے کہ جس نے ایفس اینڈ بٹس کے ساتھ اس ایک اعلان کی مذمت کی ہے، اور وہ ہے علی محمد خان۔ یہ خبر اس حوالے سے اگر آپ پڑھ پائیں، نہیں تو اس کی تصویر دیکھ کے کام چلائیں۔ علی محمد خان نے شنگھائی تعاون تنظیم کے موقع پر ڈی چوک کی احتجاجی کال کی مخالفت کر دی، لیکن انہوں نے آگے چل کر کے کہا چونکہ چنانچہ اس لیے۔ علی محمد خان سمیت پی ٹی آئی کے تمام وہ ورکرز جن کو آزادی کا، حقیقی آزادی کا کیڑا کسی صورت چین نہیں لینے دے رہا، وہ تمام لوگ جو پی ٹی آئی کے دلدادہ ہیں، شائق ہیں، جو عمران خان حضرت نام نہاد ہینڈسم لعنت اللہ علیہ کے جو ہے وہ کچھ لگتے ہیں، جن کو لگتا ہے کہ عمران خان حقیقی آزادی کے لیے کوشاں ہیں، واضح طور پہ سن لیں، اس مرتبہ جو ڈی چوک گیا وہ جائے گا اپنے پیروں پر، اور آئے گا اگر آیا تو کھاٹ پر۔ اس لیے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کو سیبوٹاج کرنے کا مطلب پاکستان کو، ریاست پاکستان کو اپنے گھٹنوں پر لا کر دنیا کو، بین الاقوامی برادری کو یہ بتانے کی ایک کوشش ہے کہ دیکھو ہم جب چاہیں اس سسٹم کا چکا جام کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھنا کہ وہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور ٹو سرٹن ایکسٹینٹ وہ حکومت جو عوام کو ریلیف کے لیے ابھی تھوڑی بہت کوششیں کرتی پائی گئی ہے، جس کا ذکر میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی کیا، آئی پی پیز کے معاہدے کینسل کر کے انہوں نے آئی پی پی والوں کا گلا بھی دبایا ہے، ان کو ٹیبل پر بھی بٹھایا ہے، معاہدے بھی منسوخ کیے ہیں، ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں سعودی جو ہے وہ انویسٹمنٹ بھی آئی ہے 2.2 بلین ڈالرز کی۔ اس کے علاوہ ریکوٹک منصوبے میں بھی اپنی سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار کیا ہے سعودیہ نے۔ اس کے علاوہ چائنیز ڈیلیگیشن پلس سعودی ڈیلیگیشن، عاصم منیر صاحب سے ملاقات میں اس نے سب سے پہلے اسی عمرانی فتنے کے بارے میں دریافت کیا تھا کہ حضور کیا موڈ ہے، ان کو رکھنا ہے یا ہمیں بلانا چاہتے ہیں؟ تو واضح طور پر یہ پیغام دے دیا گیا تھا کہ 3 سال تک یہ کہیں نہیں جائے گا، آپ بیٹھے رہیے۔ بتا دیا گیا تھا کہ یہ سسٹم چلے گا، عمران خان جیل میں رہے گا، عمران خان والوں کو لگام ڈال کر کے رکھی جائے گی، اور اس کے تھوڑے دنوں بعد ہی جب پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی ہنسی اڑانے کے لیے، ان کا تمسخر اڑانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ اصل جرنل تو پی ٹی آئی کے یہ یوتھیے ہیں، اصل فورس تو پاکستان میں ایک ہی ہے جسے یوتھیا فورس کہتے ہیں، انہوں نے یہ ایڈونچر کیا ہے۔ یاد رکھنا وہ اسلام آباد پولیس جو اس سے پہلے تمہارے ہاتھوں زخم اٹھا چکی ہے، وہ آئی جی اسلام آباد جس کو ڈنڈا پور نے ابھی کھڑا ہو کر کے اور وہاں اپنی اسمبلی میں تمسخر کا، تضحیک کا، تان تشنی کا نشانہ بنایا تھا، اس مرتبہ آستین چڑھا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسری بات، اسلام آباد میں اس وقت پیراملٹری فورسز، بلکہ پیراملٹری فورسز کو تو آپ چھوڑ ہی دیجیے، باقاعدہ فوج موجود ہے۔ اس مرتبہ آپ کے وہ جو یوتھیے چمچا بریگیڈ ہے، جو ہر مرتبہ چاہے کچھ ہو یا نہ ہو، جن کو ابھی پچھلے دن اٹھایا بھی گیا تھا کہ دیکھیے یہ وہ گولیاں ہیں جو وہاں چلائی گئی ہیں، اس مرتبہ اگر کسی نے اس طرح کے ایڈونچر کی کوشش کی، میڈیا کو تو خاص حد تک واقعی لگام ڈال دی گئی ہے، جس کا بہت زیادہ میں شکر گزار ہوں کہ اس مادر پدر آزادی کو ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ کسی حد تک کنٹرول کیا گیا ہے، اور اب یہ ایمرا پیمرا کا کام نہیں رہ گیا، اب یہ ڈائریکٹ کنٹرول ہو رہا ہے راولپنڈی سے، کیونکہ ہم لوگ اسی بات کے مستحق تھے، ہم لوگوں کو یہ اموریت جمہوریت سوٹ کرتی بھی نہیں ہے۔ ویسے وہ تمام یوتھیے جو اسلام آباد کا رخ کریں، وہ اپنی ماں اپنی بہنوں سے اپنا حق معاف کرا کے آئیں، وہ اپنے بچوں کو اپنی وصیتیں کر کے اسلام آباد تشریف لائیں، اور یہ یاد رکھ لیں کہ ان کی تشریف اس مرتبہ
اتنی سینکی جائے گی انشاءاللہ العزیز کہ جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہو گیا. اگر آپ کو پالیں گے تو پاکستان کے اداروں کا، پاکستان کے لوگوں کا پلنا مشکل نہیں، ناممکن ہے. اس مرتبہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو یہ واضح طور پر بتانا ہے کہ پاکستان کوئی کھلونا نہیں جسے عمران خان نام کا کوئی بھی کھلنڈرا آئے اپنی مرضی سے کھیلے، توڑے اور پھر چلتا بنے. یہ وقت ہے کہ جب پاکستان کی ملٹری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اپنی ماضی کی تمام غلطیوں، بالخصوص وہ جو غلطی کی الغلطی جس کو کہنا چاہیے عمران خان، اس کو نشان عبرت بنا کر، عمران خان والوں کو زندہ قبر میں اتار کر پاکستان کی اس لعنت زدہ سو کالڈ حقیقی آزادی کی موومنٹ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واصل جہنم کر دے. بصورت دیگر، حالانکہ اس میں چانس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بصورت دیگر نہ ہی پاکستان رہے گا، نہ ہی پاکستان کے ادارے رہیں گے، نہ ہی پاکستان کی حرمت رہے گی. ورلڈ کمیونٹی جو آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو پال رہی ہے، جو ہمیں خیرات دے کر کے ہمارے منہ میں کسی نہ کسی طرح سے ہمیں زندہ رکھنے پر جو ہے وہ مائل بکرم نظر آتی ہے، اس مرتبہ اگر ان کو کسی قسم کے صدمے، کسی قسم کی ٹھیس یا کسی قسم کی سبکی کا سامنا ہوا تو یہ لاسٹ نیل ان دا کافن ہوگا. اس کے بعد جس جگہ پاکستان قائم ہے وہاں ایک بہت بڑا سا گڈھا بنا رہ جائے گا، اور آنے والا مورخ آنے والی قوموں کو اس طرف اشارہ کر کے دکھائے گا کہ یہاں ایک قوم بسا کرتی تھی، یہاں ایک ملک ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا پاکستان، جہاں ایک آدمی پورے جتھے کے ساتھ بارہا سسٹم پہ حملہ آور ہوا، مگر وہ واقفان حال، وہ ڈیسیجن میکرز جن کے ہاتھ میں کچھ کرنا تھا، جو اس تباہی سے بچا سکتے تھے اپنے لوگوں کو، وہ ifs and buts کرتے اور ہاتھ ملتے رہ گئے. ڈیسیجن از آل یورز. مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی حکومت کے سٹیک ہولڈرز، چاہے وہ JUI والے ہوں، چاہے وہ پیپلز پارٹی والے ہوں، چاہے وہ فلانے ہوں، جو بھی اس وقت اسمبلی میں موجود ہے، جو بھی پاکستان کی سیاست کا کسی حد تک بھی بینیفیشری ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس مرتبہ PTI کو فری ہینڈ دے کر کے، PTI کو کھلی چھوٹ دے کر کے وہ اس سسٹم کی جو ہے وہ فاتح کا انتظار کریں گے. وہ لوگ، ایک مرتبہ پھر بتاتا چلوں کہ جو اپنے گھروں سے حقیقی آزادی کی اس جد و جہد میں شامل ہونے کے لیے نکلنے والے ہیں، چاہے وہ کراچی سے ہوں، چاہے وہ خیبر پختونخوا سے ہوں، چاہے وہ پنجاب کے کسی نواحی علاقے سے ہوں یا کسی اور جگہ سے، واضح طور پر یہ بتا دیا جانا ضروری ہے کہ اپنے اپنے لواحقین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے، اپنے تمام حقوق کو معاف کر کے پھر اسلام آباد ڈی چوک کا رخ کیجئے گا، کیونکہ اس مرتبہ جو آپ کے ساتھ ہوگا، اللہ اور اس کے رسول نے انشاءاللہ العزیز چاہا تو رہتی دنیا تک یہ سب کچھ، یہ حسن سلوک انورٹڈ کاماز میں آپ کے ساتھ یاد رکھا جائے گا. عمران خان، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، میں آج بھی اپنی اس بات پہ قائم ہوں، کسی کا باپ بھی عمران خان کو اس ملک کی کسی جیل سے باہر نہیں نکال سکتا. اس مرتبہ عدلیہ کا اچھے خاں بھی، کوئی عمرانڈو ججز بھی اگر عمران خان اور عمران خان والوں کے لیے حفاظتی دیوار بن کر سامنے آئے، کلمہ واحد کی عزت اور آبرو کی قسم ہے مجھے اس رب کی وحدانیت کی، اس کی ربوبیت، اس کی حقانیت کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس سپریم کورٹ بلڈنگ کو، اس ہائی کورٹ کو جو بیچ میں آ کر کے کھڑی ہونے کی کوشش کرے گی، گرا کر یہاں بچوں کے کھیلنے کا میدان بنا دیا جائے گا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں ہوا میں بات کر رہا ہوں تو پلیز پروسیڈ ٹو ڈی چوک. لگ پتہ جائے گا جب شیدہ ٹلی آئے گا. فی امان اللہ.